वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। एक खातून क्या कर सकती है अगर उसको वो सपोर्ट जो है वो मिलती रहे और अपने आप को किस तरह से वो निखार कर सामने लेकर आती है, चाहे वो किसी भी रूप में है। हम यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं हमें कहते हैं कि कंजर्वेटिव हैं, सोसाइटी में बाहर निकल रहे हैं, ये भी करना है और ये भी जहन में रखना है, यानी कि अपने असूल भी नहीं छोड़ने और काम भी करना है। ये बहुत रेयर होता है। इसके एग्जांपल हमारे साथ मौजूद है तहरीम काजी, और जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और मार्केटिंग कंसल्टेंट भी हैं। और इसी के साथ मैं बताती चलूँ, हमने एक साथ पढ़ा है और मैंने उन 2 सालों में कभी तहरीम का चेहरा नहीं देखा था। सिर्फ एक बार मैंने रिक्वेस्ट की थी, अब मुझे अपना चेहरा दिखा दो। अब मैं भूल गई होंगी तहरीम, एक बार फिर दिखा दो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हमेशा आप जब बुलाती हैं तो दिल प्रोग्राम में आने से ज़्यादा आपसे मिलने के लिए चाह रहा होता है। और दिस इज़ व्हाट जब 2 दोस्त मिलते हैं तो उनकी एक वाइब होती है, और मुझे हमेशा से लगता है कि इकरा के साथ जो वाइब्स होती है ना वो बहुत पॉजिटिव होती हैं और बहुत मज़ा आता है शो करने का। सेम है यार, और हम बहुत बातें करते थे हर तरह के, हर टॉपिक के हवाले से, लेकिन अब मसरूफियत कुछ ऐसी होती गई है कि मिलना उस तरह से नहीं होता, लेकिन जब भी मिलते हैं ऐसे लगते हैं पता नहीं कितने पुराने दोस्त हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा तहरीम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब जैसे कि मैंने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ असूल जो है उन पर पुख्ता रहते हैं, हम उनको नहीं छोड़ते हैं, लेकिन काम भी फिर हमने करना है। अगर हम मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सबको लगता है कि कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो क्या है, हम भी भेड़ चाल में जो है ना चल पड़ते हैं। किसी ने मना तो नहीं करना ना, हमें वो हम उन लोगों में शामिल हो जाएंगे, बल्कि अजीब नहीं लगेंगे। अभी कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसको कायम रखे हुए हैं हम, तो उन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ साथ आगे भी जा रहे हैं। आप कंसल्टेंसी भी करती हैं मार्केटिंग के हवाले से, इन्फ्लुएंसर भी हैं, जर्नलिस्ट भी है और काफ़ी टाइम से इसको लेकर चल रही हैं। तो इसमें भी आप मॉडलिंग एक तरह से करती हैं, इस अटायर में भी, तो अपनी वैल्यूज़ भी नहीं छोड़ी हैं, जो अपने दिल के मकसद, जो हमारा पैशन, जिसमें हमारी महारत है लिखने में और इस सब में, वो भी कर रहे हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है फिर कि हमें वैल्यूज़ छोड़कर फिर आगे बढ़ना है? दुनिया वैल्यूज़ नहीं रहने देती हैं, लेकिन चल रहे हैं हम। देखें, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ज़िंदगी का तय क्या किया है वो चलन। अगर आपको भेड़ चाल की तरफ जाना है, अगर आपको उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ना है जो एक सर्टन पैटर्न पे चलते हुए किसी मकाम पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए, क्योंकि सक्सेस के पैरामीटर्स भी हर एक के लिए डिफरेंट है। अब जिसने अपनी वैल्यूज़ के साथ चल के सक्सेस हासिल करनी है, उसके लिए सक्सेस के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, और जिसने एक भेड़ चाल में लग के एक सर्टन पैटर्न के ऊपर चलते हुए सक्सेस हासिल करनी है, उसके पैरामीटर्स वो हैं। सो हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि हम पैरामीटर्स कौन से तय कर रहे हैं अपनी सक्सेस के। मोस्टली अब हमारे पास जो लड़कियां आती हैं वो ये कहती हैं कि जी ये वाली चीज़ें हमें कही गई हैं तो हमें ये करना है, तो तभी हम ये काम कर सकते हैं। और मैं उनसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि क्या तुम इस पर सेटिस्फाई हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी वैल्यूज़ को लेके चल रही हो इसमें? क्योंकि आप जब किसी एक शोबे में जाते हैं, स्पेशली अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कुछ सेट नॉर्म्स हैं और वो उससे हटे हुए लोगों को अपने अंदर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। सो वहाँ पे हमारे लिए चैलेंज ये होता है कि अगर आपने अपनी वैल्यूज़ को लेके चलना है तो आपको टफ टाइम मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल ही नहीं जा सकता। अब बहुत से लोगों को तो ये होता है ना कि अच्छा नहीं, हाउ कैन, बट इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और ये स्ट्रगल आपके दिन रात मांगती है, ये स्ट्रगल आपका पैशन मांगती है, और ये स्ट्रगल इनर स्ट्रगल होती है जो सिर्फ आपकी ज़ात के साथ होती है कि आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखना है। बिल्कुल खुद को, क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे मौके आते हैं, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि आपको लगता है कि बस नाउ इट्स ऑल अबाउट, गेम इज़ ऑल ओवर, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अगर मैंने इनके कही हुई चीज़ों को या इस इंडस्ट्री के नॉर्म्स को लेके नहीं चला तो मैं तो ख़त्म हो जाऊंगी, लाइक मेरा तो करियर ख़त्म हो जाएगा। बट नहीं, ये आजमाइश होती है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने बंदे को आजमाता हूँ। इंसान अपने हर ख्याल के लिए भी आजमाया जाता है, और जब उसके ख्यालात ही पाकीज़ा नहीं होंगे, उसके ख्यालात ही दुरुस्त ट्रैक पे नहीं होंगे, तो वो कैसे एक्सपेक्ट करता है कि अल्लाह उसकी मदद करेगा। सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, अपने अंदर को जानने की कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो, आपके अंदर लगन किस चीज़ के लिए। जब आप वो उसको जान लेते हो, फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होना शुरू हो जाती हैं।
سو یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں. تو جو بچیاں ابھی اس فیلڈ میں یا کسی بھی فیلڈ میں کام کرنا انہوں نے شروع کیا ہے اور ان کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہے اور جب وہ کسی بھی شہر میں آتی ہیں بہت ساری چیزیں ہم رنگ میں ڈھل جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ بہت ضروری ہو گیا, ان کے لیے کیا ایڈوائز کرتی ہیں؟ آپ کے پاس بھی آتی ہیں انٹرنشپس وغیرہ کے لیے, ان کو کیا سمجھاتی ہیں آپ؟ میں سب سے پہلے تو یہ سمجھاتی ہوں کہ تم کرنا کیا چاہتی ہو. کیا سب سے پہلے وہی سوال ہوتا ہے کہ کیا چاہتے کیا ہو, کیونکہ جب تک یہ نہیں جانو گے نا کہ ہمیں چاہیے کیا تو در در کے بھکاری بنے رہو گے. تو ایک جگہ پر اپنی منزل کو طے کر لو کہ یہاں پہ مجھے یہ چاہیے, پھر اس کے لیے اسٹرگل کرو. دیکھو آپ کو منزل کا نہیں پتا تو آپ کو راستے تو بہت سے ملیں گے, آپ بھٹکتے رہو گے اور پھر راستوں پہ بھٹکتے بھٹکتے زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا لیکن منزل نہیں ملے گی. تو منزل کا تعین کرنا بہت ضروری ہے زندگی میں. اور جو بچیاں آتی ہیں اسپیشلی بہت سی جگہوں سے بچیاں جب آ رہی ہوتی ہیں نا تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو ڈفرینٹ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ کلچر ہے, اسپیشلی جو یونیورسٹی میں لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں. اب کیونکہ وہ امیچور سی ایج ہوتی ہے, اتنا آپ کو چیزوں کا ایکسپوجر نہیں ہوتا, تو جیسے ہی آپ آتے ہو ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے, آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ اٹائر ہوتی ہے, ہر چیز جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں پھر خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ تو غلط رستوں پہ بھی چلنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں جو آج کل یوتھ کا کلچر ہے وہ پارٹیز کلچر ہے, وہ موسٹلی تو بچے اتنے زیادہ آج کل ڈرگس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. پارٹیز میں بھی یہی ہوتا ہے, بالکل یہی ہوتا ہے, اور وہ ایڈکشن کی وجہ سے پھر ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. وہ جو تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے نا اپنے آپ کو منوانے کا, ان لوگوں میں شامل کرنے کا, اس کے لیے جو ایک وہ سٹیپ لے لیتے ہیں نا یہ, وہ پھر ان کی ساری زندگی کو ڈاؤن کر دیتا ہے. میں ابھی چند دنوں پہلے کی ایک بات ہے کہ ایک سٹوری مجھے پتہ چلی کہ ایک بہت ہی لائک فائک انسان تھا. اس کے سبجیکٹ کو میں مینشن نہیں کرتی کیونکہ بہت سی چیزیں لوگ سنتے ہیں تو پھر پتہ چل ہی جاتا ہے. سو کہانی یہ ہے کہ وہ بہت لائک تھا, گولڈ میڈلسٹ تھا, بہت اچھی باہر کی کمپنی میں جاب کرتا تھا. اس کو کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہوئی, دونوں نے شادی کی. ایون کہ کلاس کا بہت ڈفرینس تھا, وہ اپر کلاس سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی اور وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا. لیکن کیونکہ قابل انسان تھا تو شادی ہو گئی, چیزیں ہو گئی, سیٹل ہو گئی, ایک بیٹا اللہ نے دیا. لیکن پھر ان کی ڈیورس ہو گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص نشے کی لت میں مبتلا ہو چکا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ایک برائٹ انسان کا فیوچر نشہ برباد کر دیتا ہے. وہ تو ایسی بہت ساری ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں اور ہم ایسی سٹوریز سن کر نا روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم آئے دن یہ سب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. ان چیزوں میں عمل دخل بہت ساری چیزوں کا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے صرف پیرنٹنگ کا ہے, اساتذہ کا ہے, ہمارا کلچر جس طرح سے اس چیز میں, اور اویلیبلٹی کا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اکثر گلی محلے یہاں پر آرام سے اویلیبل ہوتی ہیں. اب یونیورسٹیز اور کالج میں سب کو پتہ ہے یہ چیزیں کہاں سے مل جائیں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح سے اس چیز کے لیے اس سے روک سکتے ہیں, اور صرف بچوں کو نہیں بچیوں کو بھی؟ بالکل, آج کل تو لڑکیوں میں بھی یہ چیزیں بہت دیکھنے ملتی ہے, اور روکنے کی صرف ایک چیز ہے, انر سیلف پہ کام کرنا, کردار پہ کام کرنا. ہمارے ہاں تعلیم دی جاتی ہے, شعور نہیں دیا جاتا. ہمارے ہاں کردار سازی پہ کام نہیں کیا جاتا. یہاں پہ کریئر بلڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو آپشنس ملتے ہیں, لیکن کردار بلڈ کروانے والے لوگ نہیں ملتے. اور کردار آپ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھتے ہیں. یہ کوئی ایک پیٹرن تو نہیں ہوتا, یہ کوئی ایک سلیبس تو نہیں ہوتا جو آپ کو سکھا دیا جاتا ہے. یہ آپ کو پیرنٹس کو دیکھ کے ملتا ہے, اپنے ارد گرد اپنے بڑوں کو دیکھ کے ملتا ہے, آپ کے ٹیچرز, آپ کے اساتذہ. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم بہت سی چیزیں اپنے ٹیچرز کو کاپی کرتے تھے ان میں, اور انکانشیسلی کرتے تھے. تو یہ جو چیز ہے, بہت سارے سٹائل ان کے بولنے کا, لکھنے کا, کوئی نہ کوئی ایک سگنیچر, رائٹنگ, پرفیوم, بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی. بالکل, یہ تو آپ مٹیریلسٹک چیزوں کی بات کر رہی ہیں نا, جو ہمیں نظر آتی ہیں, جن کی فزیکل کوئی اپیئرنس ہوتی ہے, ہم اس سے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں. اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ اچھی چیز ہوتی ہے. لیکن ہمارے ٹیچر کس طرح رویہ رکھتے ہیں ان بچوں کے ساتھ بھی جو اچھے نہیں ہوتے بہت پڑھائی میں. دیکھیں, یہ بھی تو کیریکٹر کا ایک پہلو ہے, ٹھیک ہے.
ہمارے ٹیچرز کس طرح سے چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, نقطہ نظر کیسے دکھاتے ہیں, چیزوں کو پازیٹیو وے میں کیسے انڈورس کرتے ہیں, یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں. پھر ان کا پرسنل کیریکٹر کیسا ہے. ہمیں یاد ہے کہ بڑا یہ لائک چیزیں ہوا کرتی تھی کہ یار ٹیچر فلاں ٹیچر کی تو اب شادی ہو رہی ہے, ان کے تو گھر میں یہ ہے وہ ہے, لائک اتنے حد تک بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ٹیچرز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو اسی طرح دوستوں کے گھر کی بھی بات ہے. بچوں کی دوستیوں پہ جو ہے نا وہ میں پیرنٹس کو کہوں گی کہ نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب ٹین ایج میں بچے جاتے ہیں تو اس وقت میں بچوں کی ایک الگ طرح سے سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا کیریکٹر ان کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ کسی کو دیکھنا ہے, اس کے کردار کو دیکھنا ہے تو دیکھو کہ اس کی کمپنی کیا ہے, اس کے دوست کون سے ہیں. تو دوستیوں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جس کو موسٹلی پیرنٹس نظر انداز کر دیتے ہیں, اور جب اس کے آؤٹ کمز آنے لگتے ہیں تو پھر ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہوتا ہے اس وقت. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ماڈرن ویلیوز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں لگتا ہے کہ ضرورت وقت ہے اس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے, یہ صرف ہم نے ہوا بنا دی ہے؟ ان میں سے کیا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی ضروری نہیں ہے, بس یوں ہی بس اس کے لوگ پیچھے چل رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس میں تو بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک چیزوں کا فلکس مارنا ہے نا, یہ جو ایک کلچر ہمارے ہاں بہت عام ہو چکا ہے. اب وہ چاہے پہننے والے کپڑے ہوں, یا آپ کا گھر ہو, یا آپ جس گاڑی میں آتے جاتے ہیں, یا جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. آپ ہیں کیا اندر سے, آپ کا کردار کیا ہے, آپ کا اخلاق کیا ہے, آپ کا لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے, آپ سوسائٹی کو کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں. دیز آر دا تھنگس جس پہ کسی کو آپ کو جج کرنا ہے بھی تو کریں. اول تو آپ کو جج کرنا نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ کو جج کرنا بھی ہے تو آپ ان چیزوں پر جج کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہو کتنے مہنگے برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے, کون سی جولری پہنی ہوئی ہے, کیا کس سوسائٹی میں گھر ہے, کون سی گاڑی ہے ان کے پاس, کون سے اسکول میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. سو دیز آر دا تھنگس جن کو ہم مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ماڈرن ویلیو جو میرے مطابق ہے نا, جو میری اوپینین کے مطابق میں بھی آئی ایم رانگ, وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو آج کل کی جنریشن, یا پھر ہم کہہ رہے ہیں نا ماڈرن ویلیوز کو اپنانا ہے, ہم ادب بھول گئے ہیں. ہم بہت زیادہ نا لائٹ ہو گئے ہوئے ہیں. ہم اپنی امی سے بھی, ہم اپنے والد صاحب سے بھی, ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے دوست ہیں. ہاں, والدین دوست جیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک احترام کا اور ادب کا پہلو ہے نا, وہ ہم مائنس کرتے جا رہے ہیں. ہاں بالکل, یہ چیزیں جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ ماڈرن ویلیوز میں نا یہ نہیں شامل ہونا چاہیے, چاہے آپ الفا ہیں چاہے آپ جین زی ہیں. نہیں بالکل, یہ چیز آپ نے بہت اچھی آئیڈینٹیفائی کی ہے اقرا, کہ ہم لوگ ادب نہیں کرتے اس طرح سے. اب وہ پیرنٹس ہوں, وہ گرینڈ پیرنٹس ہوں, وہ رشتے دار ہوں, ٹھیک ہے آپ کو ٹاکسک لوگ ہر جگہ پہ ملیں گے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بدتمیز ہو جاؤ, آپ ڈس ریسپیکٹ کرو کسی کے ساتھ. یہ چیز ایریڈیکیٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہم نے ایک پیٹرن بنا لیا ہے نا زندگی کا کہ اچھا یہ چیزیں آپ کو ملیں گی تو ہی آپ سکسیزفل ہو, نہیں. سکسیس یہ ہے کہ آپ اپنے حال سے کتنے مطمئن ہو, آپ کے پاس کتنا ذہنی سکون ہے. اگر آپ 50,000 کما رہے ہو, یا لیٹس سپوز آپ 1 لاکھ کما رہے ہو, تو اس میں آپ اچھے سے گزارا کر رہے ہو, آپ کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں, تو دیٹس فائن. اور اگر آپ 10 لاکھ بھی کما رہے ہو اور اس میں آپ کی بیسک نیڈز تو پوری ہو رہی ہیں لیکن آپ خوش نہیں ہو رہے, تو کہتے ہیں اللہ پاک حلال رزق میں برکت رکھتا ہے, اور جتنا دے اللہ پاک اس میں ڈھیر ساری برکت ہے. بالکل, برکت ہونا بہت ضروری ہے. برکت ہونے کے لیے شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ یہ اپنے مختلف پلیٹ فارمز پہ جب بھی بات کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ شکر گزاری نہیں ہے ایز اے نیشن ہم لوگوں میں. ہم ہر چیز پہ بس صرف نکتہ چینی کرتے ہیں, ہم ہر چیز کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کے پاس جو ہے اس پہ تو شکر ادا کرو. آپ کے جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وہ ہے ہی نہیں. تو آپ کو یہ اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور بچپن سے ہی اس پہ کام ہونا چاہیے بچوں کے اوپر. بلکہ میں نے ایک ریسنٹ اپنی جو آرٹیکل لکھا تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ پیرنٹنگ کی کیا ٹپس ہونی چاہیے جو بچوں کو سکھائی جائیں تاکہ بچے بڑے ہوں ایک مثبت طور پہ اپنا رول پلے کر سکے سوسائٹی کے اندر. بالکل اس طرح سے. تحریم لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟
पैगाम यही है कि अमन का पैगाम है और जितना हो सके पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव पीपल दोनों को अवॉइड करें। बिल्कुल इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया तहरीम प्रोग्राम में आने के लिए हमेशा की तरह। और इसी के साथ मैं भी कहना चाहती हूँ कि कुछ मॉडर्न वैल्यूज़ होती हैं, हर एक चीज़ को अपनाना ज़रूरी नहीं है। जैसे जो हर ट्रेंड चल रहा होता है उसको अपनाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप उन लोगों में शामिल हो जाएं जो हर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। आप देखें, अगर ज़रूरत है तो ठीक है, अगर खुशी मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर अपने आप को तकलीफ़ देकर, अगर आपके मुआशी हालात जो हैं वो इजाज़त नहीं देते हैं, अगर वो चीज़ें फ्लेक्स करने के आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, अगर वो उससे थोड़े से परेशान होंगे या उनमें एहसास कमतरी होगी, प्लीज़ अवॉइड किया जाए। इस तरह से हर ट्रेंड को फॉलो ना किया जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।